عجل فرج آل محمد والعن علی احباء آل محمد۔ زائرین محترم، شہر مقدس قم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ آپ مومنین کی، مومنات کی، آپ زائرین محترم کی خوش قسمتی ہے کہ یہ ایام جو ہیں یہ شہزادی کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں، اور ان ایام کے دنوں میں اب شہزادی کی بارگاہ میں اذن تشرف بخشا ہے شہزادی نے۔ انشاءاللہ حرم کی مجلس میں تفصیل سے میں روایات عرض کروں گا۔ اس مناسبت یہاں جس مقام پہ آئے اس مناسبت سے ایک یا دو روایات آپ مومنین کی بارگاہ عالیہ میں عرض کروں گا کہ یہ مقام، یہ گھر، یہ حسینیہ امام برگاہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ وہ مقام ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میری شہزادی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے، چونکہ بے پناہ محبت کرتی تھی میری شہزادی اپنے بھائی سے، اور بھائی اپنی بہن معصومہ قم سے۔ انشاءاللہ حرم کی مجلس میں عرض کروں گا اس کو تفصیل سے۔ تو مدینہ میں چند ماہ کے بعد شہزادی برداشت نہیں کر سکی اپنے بھائی کی جدائی کو، اور مدینہ سے چلی خراسان، مشہد کی طرف، جہاں سے آپ سفر کر کے قم کی طرف آ رہے ہو ملاقات کے لیے۔ لیکن مامون ان کو جب علم ہوا کہ مدینہ سے قافلہ چل کے آ رہا ہے، اور اس دور میں وہ اتنا مشکل ترین دور تھا، یعنی ہارون رشید کا دور آپ تصور کر سکتے ہیں، مامون رشید کا دور، کہ جس دور میں سادات کو زندہ دیواروں میں چنوا دیا جاتا تھا، بچوں کو، بچیوں کو درختوں میں کٹوا دیا جاتا تھا، مکان کی چھت کے نیچے بیٹھتے تھے تو مکان کی چھت گروا دی جاتی تھی، یعنی وہ سخت ترین دور تھا امام رضا علیہ السلام کے دور میں۔ چونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں ہارون رشید ملعون نے بہت ظلم کیے سادات پر، عباسی اور امیہ ہر خاندان نے، امیہ نے بہت ظلم کیا، عام طور پہ ہم امیہ کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن عباسی خاندان نے امیہ سے بھی زیادہ ظلم کیے ہیں سادات، اس ملعون نے بہت مظالم کیے، چونکہ یعنی اتنا سخت ترین دور تھا۔ یہ بات ذرا دقت سے سمجھیے گا، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ یہاں جب تشریف لیں تو آپ ایک تاریخ، ایک نقشہ لے کے اپنے وطن واپس جائیں، اور جس کو کہتے ہیں، آپ میں پر بھی سنتے ہیں نا کہ یہاں قبر حسین ہے، واقعی وہ نقشہ آپ اپنے قلب میں بنا کے لے کے جائیں۔ تو جب امام رضا کو خراسان میں بلایا مامون نے، وہ ایک چال تھی کہ لوگوں کی شورشیں رک جائیں، لوگ جو مظاہرات کر رہے تھے، چونکہ اس نے بھائی کو بھی مروا دیا تھا، سگے بھائی کو، امین کو، مامون نے اس کو مروا کے اس کی آدھی حکومت پہ قبضہ کر لیا، اور پھر سادات جو ہے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ امام کو میں حکومت دوں گا، وہ بھی نہیں دی۔ تو اس نے اس چال چلی کہ امام کو ولیعہد بناؤں گا تاکہ سادات جو ہے وہ میرے خلاف بغاوت نہ کریں، شیعہ جو ہے وہ میرے خلاف بغاوت نہ کریں۔ اس کے وزیر نے اس کو مشورہ دیا۔ تو جب امام کو ولیعہدی ملی، امام کے ولیعہدی کا اعلان ہوا، تو پوری، اب میں یہاں ایران کی ایک تاریخ آپ کو سمجھانے لگا۔ کیا وجہ ہے؟ آپ عراق کی ساری زیارت کر رہے ہیں، عراق میں اتنے امام زادگان نہیں ہیں جتنے ایران میں۔ جب پتہ چلا کہ ہمارے امام کو، وقت کے امام کو حکومت مل گئی ہے، ظاہری طور پر ولیعہدی مل گئی ہے، تو مدینہ سے کثرت سے سادات جو ہیں وہ انہوں نے ایران کا رخ کیا کہ ہمیں ایران میں، چونکہ ہمارے امام کو حکومت مل گئی ہے، ہمارے امام کے نام کا سکہ چل گیا ہے، ہمارے امام ولی عہد حکومت کے بن گئے ہیں، خراسان میں، ایران میں ہمیں کوئی زندہ نہیں جلائے گا، ہمیں کوئی دیواروں میں نہیں چنوائے گا، ہمارے اوپر کوئی چھتیں نہیں گروائے گا، تو کثرت سے اس طرف ایران کا رخ کیا۔ اس ملعون کو جب علم ہوا کہ مدینہ سے بہت زیادہ خاندان اور بی بی بھی امام کی بہن، وہ بھی خراسان کی طرف رخ کر کے آ رہی ہیں، تو اس ملعون نے امام کو اس وجہ سے زہر دے دی کہ کہیں یہ سارے امام کے گرد جمع ہو کے میری حکومت کا تختہ نہ لٹ لیں۔ اور جب امام کی شہادت کا علم ہوا تو آپ جس پہاڑی میں، ایران کی جس پہاڑی میں چلے جائیں، وہاں کوئی نہ کوئی امام زیادہ مدفون۔ ایران کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں پہ کوئی امام زیادہ مدفون نہیں ہے۔ اب تو مثلا زیارت کے لیے آتے ہیں، چند شہروں کی زیارت کرتے ہیں، آپ شیراز چلے جائیں، آپ اصفہان چلے جائیں، آپ کاشان چلے جائیں،
یعنی دور دراز کے علاقوں میں کوئی شہر ایسا. وہ کیا وجہ تھی؟ چونکہ مدینہ سے وہ شہزادے شہزادیاں حرکت کر چکے تھے ایران کی طرف، خراسان امام رضا کی بارگاہ میں آ رہے تھے، تو اس ملعون نے امام کو زہر دے دی کہ یہ سارے امام کے گرد جمع ہو کے میری حکومت کا تختہ نہ الٹ دیں. تو جب ان شہزادوں کو، ان سادات کو علم ہوا کہ امام کو زہر دے دی ہے، تو جس علاقے میں، جس پہاڑی میں، جس مقام پر جو شہزادہ یا شہزادی تھی، وہیں پہ وہ چھپ کے انہوں نے زندگی گزارنا شروع کی. وہیں پہ کئیوں کو انہوں نے گرفتار کر کے خود شہید کیا، کوئی اپنی طبعی موت جو ہے اس دنیا سے گئے ہیں. یہ وجہ ہے کہ ایران کے ہر شہر میں کوئی نہ کوئی امام زادہ یا امام زادی مت. میری معصومہ بھی چونکہ حرکت کر چکی تھی مدینہ سے. یہ ہے قم سے یہاں 80 کلومیٹر کے فاصلے پر شہر ساوا ہے، یعنی آگے کی طرف. قم سے آگے کی طرف، یعنی قم سے بھی آگے ہے ساوا شہر. وہاں پر میری شہزادی پہنچی تو اس ملعون نے چونکہ اپنے سپاہیوں کے دستے بھیجے ہوئے تھے کہ جہاں جہاں سادات مدینہ سے خراسان کی طرف آ رہے ہیں ان کو چن کے، ان کو ٹریس کر کے ان پہ حملہ کر ان کو مار دو. اور خصوصیت سے اس کو علم ہو چکا تھا کہ امام کی بہن اور امام رضا کے 4 سگے بھائی معصومہ کے ساتھ، معصومہ شہزادی قم معصومہ فاطمہ کے ساتھ 4 سگے بھائی تھے. بیوی تھیں، کنیزیں تھیں، سادات کے اور افراد تھے. بیوی کا یہ طولانی بڑا سا قافلہ تھا. ساوا کے مقام پر فوجیوں نے گھیر لیا میری شہزادی کو، اور جب گھیر لیا تو میری شہزادی امام رضا کی معصومہ بہن، امام رضا کی مظلومہ بہن، میں پہلا لفظ قم کی سرزمین میں مصائب میں کہنے لگا ہوں، استقبال کیجئے گا. میری شہزادی کے آنکھوں کے سامنے 4 بھائیوں کو ذبح کر دیا گیا. شاباش، اجرکم اللہ، اللہ سلامت. 4 بھائیوں کو آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا. میری شہزادی بے ہوش ہو گئی، میری شہزادی بیمار ہو گئی. بھائیوں کا صدمہ، اللہ کرے کسی بہن کو آنکھوں کے سامنے اس کی جوان بھائی کا صدمہ نہ دیکھنا پڑے، بڑا مشکل ہوتا ہے. میری شہزادی بیمار ہو گئی. میں جملہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں امام رضا کی بہن، آپ اپنی آنکھوں کے سامنے 4 بھائیوں کے لاشیں برداشت نہیں کر سکی. آپ بیمار ہو گئی، آپ مریض ہو گئی. ہائے میں قربان جاؤں آپ کی دادی زینب پہ، اجرکم اللہ، بولو تمہیں سلامت رکھے. آپ کی دادی زینب پہ 9 بھائیوں کے لاشیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے، اور سر برہنہ تھے، ہاتھ پسے، گردن بندھے ہوئے تھے. بولو تمہیں سلامت رکھے. میری شہزادی کے بھائیوں کو جب شہید کر دیا گیا آنکھوں کے سامنے، ایک روایت کے مطابق بی بی کو وہاں مسموم کر دیا گیا، یعنی بی بی کو بھی زہر دے دی گئی ساوا کے مقام پر. مرد جتنے تھے قافلے کے ان کو مار دیا گیا. مستورات بھی زخمی ہوئی، بی بی مسموم ہوئی، بی بی کو زہر دے دیا گیا. اب بی بی سفر کرنے کے قابل نہیں رہی. کنیزوں نے مشورہ دیا، شہزادی اب آپ کے بھائی شہید ہو گئے ہیں، مرد ہمارے قافلے کے رہے نہیں ہیں. بی بی ہم خراسان امام رضا کی طرف سفر کیسے کر سکتے ہیں؟ بی بی نے کہا جب تک میرے اندر خون کا آخری قطرہ ہے میں بھائی کی طرف سفر کرنا چاہتی ہوں. ان کنیزوں نے مشورہ دیا. بی بی دیکھیں نا، چلو میں یہ جملہ کہہ دیتا ہوں کہ بی بی نے سواری بھی بی بی نے چلنا شروع کیا. کچھ دیر تو بی بی چلتی رہی. بی بی کے قدموں کے نشان عام عادی نشان لگتے رہے، لیکن پہاڑیوں کا سفر تھا. کچھ دیر کے بعد بی بی کے قدموں کے نشان سرخ ہونا شروع ہو گئے. اجرکم اللہ. بےتاب ہو گئی نا میری شہزادی، جب چلنے کی طاقت نہیں رہی. کنیز نے کہا بی بی اب آپ چلنے کے قابل نہیں رہی ہیں، بی بی یہیں پہ قیام کریں. بی بی نے کہا اچھا جاؤ پتہ کر کے آؤ یہاں سے قم کتنے فاصلے پہ ہے. بتایا گیا قم یہاں سے 70 میل 80 میل کے فاصلے پہ ہے. بی بی نے کہا اچھا پھر میں قم کی طرف ارادہ رکھتی ہوں، اس لیے کہ بابا موسیٰ کاظم مجھے اکثر بتاتے تھے قم کی سرزمین ہمارے شیعوں کی سرزمین، قم کی سرزمین ہم سے محبت کرنے والوں کی سرزمین. جب کبھی مشکل وقت آئے قم کی طرف سفر کرنا، قم کی طرف رخ کرنا، قم میں تمہیں امن ملے گا. بی بی نے کہا اچھا میں قم کا ارادہ رکھتی ہوں. بی بی نے قم کا ارادہ کیا. یہ گھر جو ہے یہ موسیٰ خزرج کا گھر تھا، شیعہ قبیلے کا خاندان کا سردار تھا، یہ اس کا گھر تھا. یہاں پر جب اس کو علم ہوا نا کہ شہزادی امام رضا کی بہن ساوا کے مقام پر آ چکی ہے اور بھائی شہید ہو چکے ہیں اور بی بی کو زہر مل چکا ہے، اس نے یہ گھر خالی کروا دیا. موسیٰ خزرج کے یہ ذاتی گھر تھا، بی بی کے لیے وقف کر دیا. یہ گھر خالی کروا دیا
مستورات کو ساتھ لیا، باتقوا مردوں کو ساتھ لیا اور ساوا کی طرف سفر شروع کیا کہ بی بی کو ہم قم کی سرزمین میں لے آتے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ بی بی خود قم کا ارادہ رکھتی ہیں، یعنی خوش قسمتی ہے کہ بی بی ہمارے شہر کی طرف آنا چاہتی ہیں۔ موسیٰ نے بڑا اہتمام کیا، چونکہ قبیلے کا سردار تھا، وہاں پر پہنچے، شہزادی کو لیا، بیویوں نے، باپردہ بیویوں نے شہزادی کو لیا اور قم کے اندر داخل ہوئے۔ آج ربیع الثانی کی 13-14 تاریخ ہے، 10 ربیع الثانی اور ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الثانی کو بی بی کی شہادت ہے۔ 23 ربیع الاول، یہ گزشتہ مہینہ جو گزرا ہے، 23 ربیع الاول کو بڑے پردے کے اہتمام کے ساتھ اونٹ پہ کجاوا رکھا گیا، کجاوے پہ پردے کا اہتمام کیا گیا، بڑی عزت اور احترام کے ساتھ رضا کی بہن کو قم کی سرزمین میں داخل کیا گیا۔ جملہ سمجھیے گا۔ اور موسیٰ خضرج قم کے بڑے قبیلے کا سردار تھا۔ قم کے شہر میں کسی مرد کو اجازت نہیں تھی کہ آج گھر سے باہر آئے، اس لیے کہ رضا کی بہن قم کی سرزمین پہ آ رہی ہے۔ مستورات اپنے گھروں سے نکل کے تازہ پھولوں کے گلدستے لے کے قم کی سرزمین میں بیوی کا استقبال کر رہی تھی۔ اور آج بھی جب 23 ربیع الاول کا دن آتا ہے نا، قم کا ہر مرد، ہر مستور اپنے گھر سے تازہ پھول کا گلدستہ لے کے وہ سنت ادا کرتے ہیں اس دن کی۔ 201 ہجری تھی، 23 ربیع الاول تھا جب بیوی کا استقبال ہوا قم کی سرزمین میں۔ آج بھی تازہ پھولوں کا گلدستہ لے کے بیوی کی زری پہ پہنچتے ہیں، اس دن کی سنت ادا کرتے ہیں۔ اس انداز میں، اس شان و شوکت سے قم کی ہر مستور کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ ہے۔ امام رضا کی بہن کا کجاوا قم کی سرزمین میں داخل ہوا۔ ہر بی بی مرحبا کہہ رہی تھی، ہر بی بی استقبال کر رہی تھی، ہر بی بی پھول پیش کر رہی تھی۔ میں دست بستہ حضرت معصومہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اے امام رضا کی بہن، آپ کا بڑا اچھا مقدر ہے۔ آپ 201 ہجری 23 ربیع الاول کو قم کی سرزمین میں داخل ہوئی، بی بی آپ کا پھولوں کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ ہائے میں قربان جاؤں آپ کی دادی زینب پہ، میری شہزادی جب کوفہ اور شام کے بازاروں میں داخل ہوئی، خدا گواہ پھولوں سے استقبال نہیں کیا گیا۔ مکانوں کی چھتوں پہ مستورات پتھر اور آگ لے کے بیٹھی تھی، کوئی پتھر مارتی تھی، کوئی آگ پھینکتی تھی، کوئی گرم پانی پھینکتی۔ اجرکم اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ اس شان و شوکت سے میری شہزادی کو قوم کی سرزمین میں داخل کیا گیا۔ میری بی بی اس مقام پر آئیں، یہ گھر خالی قرار دیا گیا۔ ابھی یہ جس محراب کی آپ زیارت کرنے آئے ہو، یہ سامنے آپ کی آنکھوں کے سامنے، یہ ایک یہاں پر کمرہ تھا، ایک حجرہ تھا۔ یہاں پر بی بی نے 17 دن شہید ہو گئے تھے، لیکن موسیٰ خضرج نے امام رضا کی شہادت کو بی بی سے چھپا کے رکھا۔ گھر کی مستورات، قبیلے کی مستورات کو کہا سفید لباس پہن کے بی بی کی بارگاہ میں جانا، کوئی سیاہ لباس پہن کے نہ جائے، بی بی کے سامنے کوئی بین نہ کرے، چھپا کے رکھا ہوا تھا تاکہ چونکہ بی بی بیمار ہے، بھائی کی محبت میں وقت سے پہلے دنیا سے نہ چلی جائے۔ یہ سامنے دروازہ جس سے داخل ہوئے نا، چونکہ موسیٰ خضرج قبیلے کا سردار تھا، دور دراز سے شیعہ امام رضا کی شہادت کو سن کے نا موسیٰ خضرج کو پرسہ دینے کے لیے آتے تھے۔ ایک ضعیفہ نے اپنی بچی کو ساتھ لیا، قوم کی سرزمین میں داخل ہوئی، موسیٰ خضرج کو پرسہ دینے کے لیے امام رضا کی شہادت ہے۔ وہ دروازے سے دیکھا نا جیسے کہ یہ موسیٰ خضرج کا گھر ہے، دیکھا گھر کے اندر مستورات کے سفید لباس ہیں اور بیویاں پھر رہی ہیں۔ وہی دروازے سے روک کے کہتی ہے، میری بیٹی، ہم بھول گئے ہیں یہ موسیٰ خضرج کا گھر نہیں ہو سکتا، وہ ہمارے امام کی شہادت اور موسیٰ کے گھر کی عورتوں کے لباس سفید ہو، امام رضا دنیا سے چلے جائیں اور موسیٰ کے گھر کی عورتوں کے لباس سفید ہو۔ یہ آواز سن لی اس حجرے میں بیٹھ کے رضا کی بہن نے، اجرکم اللہ، یہ نقشہ آپ کی آنکھوں میں بن گیا ہے، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ اس دروازے پہ اس ضعیفہ کی آواز اس حجرے میں بیٹھ کے امام رضا کی بہن نے سن لی۔ امام کی بہن حضرت معصومہ نے کنیز کو بھیجا، جا دوڑ کے دروازے پہ جانا، وہ مستور کو بلا کے لے آ۔ وہ مستور آئی، بی بی کے قریب آئی،
بتانا کس رضا کی شہادت کی بات کر رہی ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بتا کون سا رضا تیرا دنیا سے چلا گیا؟ کبھی بھی آپ کو نہیں پتا ہمارے 60 امام رضا دنیا سے چلے گئے. یہ سننا تھا یا بی بی نے چہرے پہ پرسا پڑھا رو کے فرما رضا تیری بہن نے بڑے مشکل سفر کیے، رضا میرا انتظار کیا ہوتا، رضا تیرے بن میں بہن تیری دنیا سے چلی گئی. اجرکم اللہ. آخری لفظ سن لو، بولو تمہیں سلامت رکھے. عزادارو یہ سننا تھا یا ان للہ و انا الیہ راجعون. اسی حجرے کے اندر میری شہزادی کی شہادت ہو گئی. موسیٰ خضرج کے خاندان کی عورتوں نے بی بی کو غسل بھی دیا. اب جملہ مصائب کا سمجھیے گا. کفن بھی دیا، جنازہ تیار ہو گیا، تابوت تیار ہو گیا. عزادارو کوئی مستور کا دنیا سے انتقال ہو جائے نا، اس مستور کو بیویاں مستورات غسل دیتی ہیں، مستورات کفن دیتی ہیں، مستورات میت تیار کر کے تابوت تیار کر دیتی ہیں. لیکن آج تک دنیا میں مستورات جنازہ اٹھا کے قبرستان نہیں گئی. جب غسل مل گیا، کفن مل گیا، تابوت تیار ہو گیا نا، موسیٰ خضرج دروازے پہ رو کے کہتا مولا رضا یہ سید زادی کا جنازہ ہے، ہماری عورتوں نے غسل بھی دے دیا، کفن بھی دے دیا، تابوت بھی تیار کر دیا، لیکن مولا میں غیر سید ہوں، میں سید زادی کا جنازہ کیسے اٹھاؤں گا؟ میں وقت کے امام کی بہن کا جنازہ کیسے اٹھاؤں گا؟ مولا رضا میری مدد فرما. عزادارو یہ اس کا استغاثہ کرنا تھا. یہ اسی مقام پہ 4 نور کی انباریاں نازل ہوئی، 4 نور کی انباریاں نازل ہوئی. کئیوں کا تو عجب نہیں، ایک نور کی انباری میں محمد مصطفیٰ ہوں گے، ایک نور کی انباری میں علی مرتضیٰ ہوں گے، ایک نور کی انباری میں معصومہ کے قیدی بابا موسیٰ کاظم ہوں گے، چوتھی نور کی انباری میں معصومہ کے بھائی رضا ہوں گے. عزادارو اسی مقام پہ معصومہ کا جنازہ. آخری لفظ عزادارو تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں. جنازہ تیار تھا، محمد مصطفیٰ آگے بڑھے. عزادارو چہرے سے پردہ ہٹا کے اپنی بیٹی کے چہرے کی زیارت کی. علی مرتضیٰ آگے بڑھے، چہرے سے پردہ ہٹا کے بیٹی کے چہرے کی زیارت کری. مولا موسیٰ کاظم آگے بڑھے، چہرے سے پردہ ہٹا کے بیٹی کے چہرے کی زیارت کی. جیسے ہی امام رضا آگے بڑھے نا، بہن کے چہرے کی زیارت کروں. عزادارو معصومہ کے کفن کے بند کھل گئے. شرم نہ کرنا، مولا تمہیں سلامت رکھے. معصومہ کے ہاتھ بلند ہوئے. عزادارو کفن سے آواز آئی رضا سارے میرا منہ دیکھے، رضا تو میرے پاؤں کی تلیاں دیکھ، او میں نے تیری محبت میں بڑے مشکل سفر کیے. اب یعلم الذین